اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شمائل ترمذی کے 38ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سبق صفحہ نمبر 196 سے صفحہ نمبر 200 تک ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حدیث نمبر 4۔ حدیث نمبر 4 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، کیا تم سب لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جنگ حنین میں بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت نہیں پھیری، بلکہ فوج میں سے بعض جلد بازوں نے، جن میں اکثر قبیلہ بنی سلیم اور مکہ کے نومسلم نوجوان تھے، قبیلہ حوازن کے سامنے کے تیروں کی وجہ سے منہ پھیر لیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ساتھ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہونا ظاہر ہے، اپنے خچر پر سوار تھے اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ فرما رہے تھے، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں بلا شک و شبہ نبی ہوں اور عبد المطلب کی اولاد یعنی پوتا ہوں۔ فائدہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو بجائے باپ کے اپنے دادا عبد المطلب کی طرف اس لیے نسبت کیا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ کی اطلاع کفار قریش کو دی تھی، اور یہ وقت گویا اس کی تصدیق کرتا تھا۔ بعض نے یہ وجہ بتائی ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال زمانہ حمل ہی میں ہو گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد المطلب ہی کے ساتھ مشہور تھے۔ نیز یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ عبد المطلب مشہور سردار تھے، اس لیے شہرت کی وجہ سے اس کی طرف نسبت فرمائی۔ ابن حجر نے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ کفار میں یہ بات مشہور تھی کہ عبد المطلب کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوگا جس سے لوگوں کو ہدایت ہوگی، وہ خاتم النبیین ہوں گے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسبت کے ساتھ ان لوگوں کو یہ مشہور چیز یاد دلائی۔ غزوہ حنین 8 ہجری میں ہوا۔ قبائل عرب ایک زمانہ سے اپنے اسلام لانے میں فتح مکہ کے منتظر تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قبضہ کر لیا تب تو سمجھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہیں اور بے چوں چرا اطاعت کرو، اور اگر مکہ فتح نہ ہو تو سمجھ لو کہ یہ غالب نہیں ہو سکتے۔ بالآخر جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو قبیلہ حوازن وغیرہ نے بھی، جو مواضع حنین وغیرہ کے رہنے والے تھے، اپنی قسمت آزمائی کا فیصلہ چاہا، اور چند قبائل نے مل کر یکجائی لڑائی کے خیال سے حنین میں، جو مکہ مکرمہ سے طائف و عرفات کی جانب میں تقریباً 10 میل کے فاصلہ پر واقع ہے، مجتمع ہوئے۔ ہر چند کے بعض تجربہ کار بوڑھوں نے ان کو اس ارادہ سے روکا، مگر بعض جوشیلے نوجوانوں نے نہ مانا اور یہ کہا کہ مسلمانوں کو اب تک تجربہ کار لڑنے والوں سے سابقہ نہیں پڑا، اس لیے غالب ہوتے جا رہے ہیں، مبادا ہم بھی حملہ کریں، اس لیے خود ہی ابتدا کرنا چاہیے۔ 20,000 سے زیادہ مجمع لڑائی کے لیے جمع کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو 10-12 ہزار کا مجمع تیار فرمایا، جس میں مہاجرین و انصار اور فتح مکہ کے 9 مسلم شریک تھے۔ نیز ایک جماعت کفار مکہ کی بھی شریک تھی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ ان میں سے بعض لوگ غنیمت کے لالچ سے شریک ہوئے تھے اور بعض لوگ محض لڑائی کا نظارہ دیکھنے گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کے ساتھ 9 شوال 8 ہجری کو حنین کی جانب روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کو حنین تک پہنچنے کے لیے ایک نہایت تنگ گھاٹی سے گزرنا پڑتا تھا۔ دشمنوں نے اپنے لشکر کو ان پہاڑوں میں چھپا رکھا تھا۔ جیسے ہی مسلمان وہاں سے گزرے، انہوں نے دفعتاً تیروں کا نشانہ بنایا۔ مسلمان اس بے خبری کے حملہ سے سخت گھبرائے اور پریشان ہو کر ادھر ادھر متفرق ہو گئے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ مسلمانوں کے ابتدائی حملہ میں کفار کو ہزیمت ہوئی اور وہ پیچھے بھاگے۔ یہ لوگ غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے کہ دفعتاً ان لوگوں نے جو پہاڑوں کے درمیان چھپے ہوئے تھے، چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ یہ مجمع نہایت پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر منتشر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بجز چند اکابر صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ وغیرہ چند حضرات کے کوئی بھی نہ رہا۔ اس پریشانی کی حالت میں بعض ضعیف الاسلام لوگوں کا عقیدہ بھی متزلزل ہوا اور بعض نے آوازیں اور فکرے کسنا شروع کیے۔ بعض لوگ بھاگ کر مکہ واپس آ گئے اور مسلمانوں کے مغلوب ہو جانے کا مژدہ ان لوگوں کو سنایا جو مسلمان نہ ہوئے تھے یا ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاشمی خون اس وقت جوش پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوفناک منظر میں اپنی سواری سے اتر کر پیادہ
آنا نبی اللہ کا ذکر فرماتے ہوئے دشمنوں کی فوج کا رخ کیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین و انصار اور اصحاب شجرہ کو علیحدہ علیحدہ ایک ایک آواز دی کہ کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ۔ آواز کا سننا تھا کہ پریشان حال متفکر جماعت لبیک کہتے ہوئی ایسی جوش محبت میں لوٹی جیسے اونٹنی اپنے بچہ کی طرف لوٹتی ہے۔ مسلمانوں کا لوٹنا تھا کہ طرفین میں ایک گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے کچھ مٹی اور کنکریاں وغیرہ اٹھا کر شاہت الوجوہ فرماتے ہوئے لشکر مقابل پر پھینکی۔ تھوڑی دیر لڑائی کا یہ منظر رہا، اس کے بعد لڑائی کا رخ ایسا پھرا کہ جس میدان میں مسلمان پریشان نظر آ رہے تھے اب کافر بدحواس بھاگتے ہوئے نظر آنے لگے، اور اپنا مال و متاع اہل و عیال مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنا کر ایسے بھاگے کہ ادھر کا رخ بھی نہ کیا۔ قصہ حسب ضرورت مختصر طور سے لکھا گیا، جو صاحب مفصل دیکھنا چاہیں وہ کسی اردو اسلامی تاریخ میں دیکھ لیں۔ یہاں پر ایک امر پر تنبیہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی واقعہ کے متعلق صرف ایک دو روایت دیکھنے سے کسی قسم کا اشکال پیدا کر لینا یہ علم کی کوتاہی ہے۔ کسی ایک دو حدیث میں اکثر واقعہ کی پوری تفصیل نہ آ سکتی ہے، نہ مقصود ہوتی ہے۔ ہر واقعہ کے متعلق اگر کوئی رائے قائم کرنا ہو تو جب تک اس واقعہ کے پورے حالات سامنے نہ ہوں رائے زنی بے محل ہے۔ اسی جنگ حنین کے متعلق کسی مختصر تاریخ کو دیکھ کر یا ایک دو حدیثوں کا ترجمہ دیکھ کر یہ خیال کرنا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ساری جماعت یا یہ پورا لشکر 10,000 کا بھاگ گیا تھا اور بجز 2-4 نفر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہا تھا، واقعہ کے خلاف ہونے کے علاوہ عقل سے بھی دور ہے۔ کفار کی جماعت 24,000 سے زیادہ تھی، اس کو کیا مشکل تھا کہ 2-4 نفر کا محاصرہ کر لیتی جبکہ سب بھاگ چکے تھے۔ چہ جائے کہ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، کوئی بھی ساتھ نہ تھا۔ زیادہ تعجب ان لوگوں پر ہے جو لڑائیوں کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، لشکروں کی ترتیب اور حملہ کے حالات پر بصیرت رکھتے ہیں، وہ کسی ایسی روایت سے متعجب یا متاثر ہوں۔ لیکن عام ترتیب کے موافق 5 حصوں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کی بھی ترتیب فرمائی تھی۔ مقدمۃ الجیش لشکر کا اگلا حصہ، میمنہ میسرہ دایاں بایاں حصہ، قلب یعنی درمیانی حصہ جس میں امیر لشکر کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، اور 5واں حصہ لشکر کا پچھلا حصہ۔ اس کے علاوہ ہر جماعت کا مستقل حصہ تھا جس کا ایک امیر مستقل جھنڈا لیے ہوئے تھا۔ اس کی جماعت اس کے ساتھ تھی۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب بن منظر وغیرہ وغیرہ حضرات ایک ایک جماعت کے امیر بنے ہوئے اپنی اپنی مقررہ جگہ پر معمور تھے۔ مقدمۃ الجیش میں قبیلہ بنی سلیم کی جماعت تھی جس کا جھنڈا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ جماعت لشکر کا اگلا حصہ تھی۔ اس جماعت کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا کہ جب یہ گھاٹیوں کے درمیان سے نکلے تو دشمنوں نے اول پسپائی اختیار کی، جس کی وجہ سے ان کو آگے بڑھنے اور اپنے کو غالب سمجھ کر مال غنیمت کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ملا، اور چھپے ہوئے دشمنوں نے چاروں طرف سے تیر برسانا شروع کر دیا۔ ایسی صورت میں اس جماعت کی پسپائی بھی فطری چیز تھی، اور ان کی پسپائی سے تمام لشکر میں تشویش و انتشار، ادھر ادھر دوڑنا ضروری تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ لینا کہ سارا ہی لشکر بھاگ گیا تھا پورے حالات پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کا قول نقل کرتے ہیں جو اس وقت کافر تھا کہ ہم نے جب مسلمانوں پر حنین میں حملہ کیا اور ان کو پیچھے ہٹانا شروع کیا تو وہ ہمارے مقابلہ کی تاب نہ لا سکے اور پیچھے ہٹتے رہے۔ ہم لوگ ان کا تعاقب کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ بڑھتے بڑھتے ہم ایک ایسے شخص تک پہنچے جو سفید خچر پر سوار تھے اور نہایت حسین چہرہ والے۔ لوگ ان کے گرد جمع تھے۔ انہوں نے ہم کو دیکھ کر شاہت الوجوہ ارجعوا کہا۔ یہ کہنا تھا کہ ہم مغلوب ہونا شروع ہو گئے اور وہ جماعت ہم پر چڑھ گئی۔ اسی بنا پر حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمائل کی روایت میں جو اوپر گزری یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ نہیں پھیرا، بلکہ کچھ تیز رو لوگ جو تیروں کی بوچھاڑ برداشت نہ کر سکے بھاگے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ قصہ بھی پیش آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے سے بڑھ رہے تھے اس کو ترک فرما کر دائیں جانب کو بڑھنا شروع کیا۔ غور کی بات یہ ہے کہ اس انتشار کی حالت میں لشکر کے اکثر حصہ کو کیسے یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کس جانب کو بڑھنے کا ارادہ فرمایا۔
ایسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک وقت میں 100 آدمیوں کا رہ جانا جیسا کہ ایک روایت میں وارد ہے، اور ایک موقع پر 80 کا رہ جانا جیسا کہ دوسری روایت میں وارد ہے، حتیٰ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر کو تیزی سے بڑھایا تو سامنے سے لوگ ہٹتے رہے اور صرف 12 آدمی رہ گئے، اور اس کے بعد صرف وہ 4 شخص رہ گئے جو خچر کی باگ اور رکاب تھامے ہوئے تھے یا رکاب وغیرہ پکڑے ہوئے تھے، حتیٰ کہ جب خچر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے موافق نہ بڑھ سکا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے اتر کر تنہا کنکریوں کی ایک مٹھی لے کر ان کی طرف بڑھ گئے۔ یہی وقت ہے جس کو بخاری شریف کی روایت میں اس سے تعبیر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، کوئی بھی ساتھ نہ تھا۔ اس کے ساتھ ایک اجمالی مضمون اپنے ذہن میں یہ ہونے سے کہ اس جنگ میں لوگ بھاگ گئے تھے، یہ تجویز کر لینا کہ سارے ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھاگ گئے تھے، پورے واقعات پر نظر نہ ہونے کا ثمرہ ہے، چونکہ پورے لشکر میں انتشار تھا اور یقیناً بہت سے لوگ بھاگ بھی رہے تھے، بلکہ بعض لوگ اس ہزیمت سے خوش بھی ہو رہے تھے، جیسا کہ مفصل واقعات میں مذکور ہے۔ ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی، جیسا کہ انتشار کے وقت لازمی نتیجہ ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نہایت بلند آواز سے لوگوں کو آوازیں دلوائیں، اور مہاجرین، انصار، اصحاب شجرہ وغیرہ جماعتوں کو علیحدہ علیحدہ آواز دلوائی، جس کے سننے پر وہ سب پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، اور دوسرے حملہ میں میدان مسلمانوں کے ہاتھ تھا۔ بہرحال اس مضمون میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت کتنے آدمی تھے، مختلف روایتیں ہیں، اور ہر روایت اپنے اپنے موقع پر چسپاں ہے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری کی روایت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، کوئی ساتھ نہ تھا، بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر سے اتر کر آگے بڑھ کر ان پر کنکریاں یا مٹی پھینکی تو سب ہی اس وقت پیچھے رہ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بڑھے چلے جا رہے تھے۔ لیکن کسی روایت میں بھی یہ نہیں ہے کہ جتنے کسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے ان کے علاوہ باقی سب ہی بھاگ گئے تھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ کل کے سبق کے ساتھ یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔